بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ پاکستانیوں کی واپسی تیز، دمام سے مزید ایک دن میں 3 پروازیں۔ سعودی عرب سے خصوصی پروازوں کی تعداد میں اضافے کے بعد پاکستانیوں کی واپسی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ دمام سے ایک دن میں 3 پروازوں سے مزید 530 پاکستانیوں کی واپسی ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ ہفتے کی صبح جدہ اور مدینہ منورہ سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA کے 4 پروازوں کے ذریعے مزید 780 پاکستانی وطن واپس پہنچے تھے۔ دمام سے بھی ہفتے کی شام PIA کی 2 پروازوں سے 280 مسافر ملتان روانہ ہوئے، جبکہ ایک خصوصی پرواز 250 پاکستانیوں کو لے کر لاہور روانہ ہوئی۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق لاہور جانے والی پرواز سے 3 میتیں بھی بھیجی گئی ہیں۔ دمام ایئرپورٹ پر مسافروں کو الوداع کرنے کے لیے سفارت خانے کے حکام بھی موجود تھے۔ توقع ہے کہ خصوصی پروازیں دونوں ممالک کے مابین معمول کی پروازوں کی دوبارہ شروع ہونے تک جاری رہیں گی۔ غیر قانونی سمز فروخت کرنے والا غیر ملکی گروہ گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے غیر قانونی موبائل سمز فروخت کرنے والے ایک اور 10 رکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے ریاض ریجن کے پولیس ترجمان کرنل شاکر التویجری کے حوالے سے بتایا ہے کہ گرفتار ملزمان کا تعلق انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہے، جو غیر قانونی طور پر مملکت میں مقیم تھے۔ تحقیقاتی ٹیم نے گروہ سے 16,558 موبائل سمز، 4 فنگر پرنٹ ریڈر کے علاوہ لیپ ٹاپس اور متعدد موبائل فونز برآمد کر لیے۔ ملزمان سے ابتدائی تفتیش کی گئی ہے۔ ملزمان نے غیر قانونی موبائل سمز تیار اور فروخت کرنے کے لیے گروہ کو 2 حصہ میں تقسیم کیا ہوا تھا، جن میں پہلا گروہ موبائل سمز کی تیاری، جس کے لیے لوگوں کے اقامہ اور سعودیوں کے شناختی کارڈ اور فنگر پرنٹ حاصل کر کے ان کے ذریعے موبائل سمز ایکٹیو کراتے تھے، جبکہ دوسرا گروہ غیر قانونی سمز کو مارکیٹ میں فروخت کرنے کا ذمہ دار تھا۔ ملزمان سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ واضح رہے، ریاض میں اس سے قبل بھی غیر قانونی موبائل سمز کا دھندا کرنے والے متعدد گروہ گرفتار کیے جا چکے ہیں، جو لوگوں کے اقامہ نمبر پر سمز جاری کرا کر انہیں بلیک میں فروخت کیا کرتے تھے۔ غیر قانونی موبائل سمز بلیک میں لینے والے انہیں غیر قانونی طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ انگلینڈ میں دہشت گرد حملے پر سعودی عرب کا اظہار مذمت۔ سعودی عرب نے انگلینڈ کے شہر ریڈنگ میں دہشت گرد حملے کی مذمت کی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق گزشتہ روز انگلینڈ کے شہر میں چاقو سے حملے کے دوران 3 افراد ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے تھے۔ لندن کے شمال مغرب سے 65 کلومیٹر مغرب میں واقع ریڈنگ شہر کے پارک سے اس حملے کے بعد ایک 25 سالہ مشتبہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ سیکریٹ ذرائع نے روٹرز کو بتایا ہے کہ پولیس نے جس 25 سالہ شخص کو تحویل میں لیا ہے، اس کا تعلق لیبیا سے ہے اور اس کا نام خیری سعود اللہ ہے۔ سعودی عرب نے چھرا گھونپنے کے اس دہشت گرد واقعہ میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے اہل خانہ اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور عوام سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ سعودی عرب حکومت کی جانب سے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب نے ہر طرح کے تشدد، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف برطانیہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ خطرہ ابھی ٹلا نہیں، جہاں ضرورت ہوئی پابندی لگے گی۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشلہوب نے کہا ہے کہ معمولات زندگی کی بحالی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر فرد اپنا ذمہ دار خود ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہر فرد کو نئے کرونا وائرس سے خود اپنے طور پر بچانا ہے اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے سلسلے میں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق الشلہوب نے کہا ہے کہ حالات کا پابندی سے جائزہ لیا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا۔ جہاں جو کاروبار وائرس سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد میں ناکام ہوگا، وہاں خصوصی حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے۔ اسی طرح ہر وہ شہر، ہر وہ کمشنری جہاں کرونا وائرس کی وبا سر ابھارے گی، وہاں حفاظتی اقدامات بحال کر دیے جائیں گے۔ الشلہوب نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے مفاد کو پیش نظر رکھیں، ایسی کسی بھی جگہ نہ جائیں جہاں کرونا وائرس کے پھیلنے اور لگنے کا امکان ہو۔ باربر شاپس حفاظتی تدابیر کے ساتھ کام کرنے لگیں۔ سعودی عرب میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ باربر شاپس اور بیوٹی پارلرز کھل گئے ہیں، تاہم کچھ شاپس حفاظتی انتظامات مکمل نہ ہونے کے باعث نہ کھل سکیں۔
تبوک ریجن اور دیگر علاقوں میں اتوار 21 جون کو درجنوں باربر شاپس اور بیوٹی پارلر سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ بحال کر دیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق تبوک میونسپلٹی نے بتایا ہے کہ تبوک بھر میں 1187 باربر شاپس، 163 بیوٹی پارلرز اور 250 ٹیلرنگ شاپس ہیں۔ میونسپلٹی کا کہنا ہے کہ تبوک میں 20,766 سے زیادہ تجارتی مراکز کھل گئے ہیں۔ میونسپلٹی کے اہلکار تفتیشی دورے کر کے قواعد و ضوابط کی پابندی کرا رہے ہیں۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن کے میونسپلٹی نے کتیف کمشنری میں حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر 3 باربر شاپس بند کر دیں۔ خلاف ورزی کا علم تفتیشی دورے کے موقع پر ہوا تھا۔ یاد رہے کہ مملکت بھر میں مارچ سے بند باربر شاپس پہلی بار کھولی گئی ہیں۔ حفاظتی تدابیر کے ساتھ سینما گھر بھی کھولنے کا اعلان۔ سعودی عرب میں سمیع و بصری ابلاغ کے اعلیٰ ادارے نے سینما گھر اور فلمی شوز کی مشروط بحالی کا اعلان کیا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے ساتھ سینما گھر کھولے جا سکیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سمیع و بصری ابلاغ کے اعلیٰ ادارے نے مملکت میں سینما گھر مالکان سے کہا ہے کہ گائیڈ بک کے مطابق سینما گھر کھولتے وقت حفاظتی احتیاطی تدابیر کی پابندی کریں۔ سمیع و بصری ابلاغ کے اعلیٰ ادارے نے سینما گھر کھولنے کے لیے کئی پابندیاں لگائی ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انتظار لائن میں کھڑے ہوتے وقت شائقین کو سماجی فاصلے کا پابند بنانے کے لیے علامتیں چسپاں کی جائیں۔ سینما گھروں کے دروازوں، ٹکٹ کاؤنٹرز، کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والی دکانیں اور واش روم سمیت تمام مقامات پر 1.5 سے 2 میٹر کے فاصلے کی پابندی کرائی جائے۔ سینما گھر میں کرسیوں کی ترتیب سماجی فاصلے کے ساتھ بنائی جائے۔ 2 کرسیاں خالی رکھ کر تیسری کرسی شائق کے لیے مختص ہو۔ ایک فیملی کے افراد ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ ٹکٹ کاؤنٹر پر بھیڑ سے بچنے کے لیے آن لائن ٹکٹ فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے اور آن لائن بکنگ کی ترغیب دی جائے۔ انتظامیہ سینما گھروں میں شائقین کی آمد و رفت کو منظم کرنے اور ازدحام کو کنٹرول کرنے کے لیے دروازوں پر اہلکار تعینات کرے۔ شائقین کی سہولت کے لیے الکوہل سینیٹائزر کی تقسیم کا انتظام کیا جائے اور سینیٹائزر نمایاں جگہوں پر رکھا جائے۔ ٹیشو پیپرز نما جگہوں پر رکھے جائیں۔ سینما گھروں کی دیواروں، راستوں اور ایسے تمام مقامات کی مسلسل صفائی اور سینیٹائزنگ کا بندوبست کیا جائے جن کو زیادہ چھوا جاتا ہو۔ سینیٹائزنگ کا وقت متعین کیا جائے۔ واش روم میں صابن سے ہاتھ دھونے کے خصوصی انتظامات کیے جائیں۔ سینما کے ٹکٹ خریدنے کے لیے مخصوص ٹچ آلات معطل کر دیے جائیں۔ میگزین اور ہر طرح کی کتابیں سینما گھروں سے ہٹا دی جائیں۔ بیان کے مطابق سینما گھروں کے عملے کو شائقین کے ساتھ کم سے کم رابطے کی تلقین کی جائے۔ شائقین سے حفاظتی ماسک اور دستانے پہننے اور ہر وقت سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کا اہتمام کرایا جائے۔ فیملی ترکیب میں شرکت، 21 افراد کورونا کا شکار۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے سماجی تقریبات کے لیے مقرر سخت حفاظتی ضوابط کی پابندی نہ کرنے پر 4 مقامی خاندانوں کے 21 افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت نے پابندی لگائی ہے کہ فیملی تقریب میں 5 افراد سے زیادہ شریک نہ ہوں۔ شرکت کرنے والے حفاظتی ماسک اور دستانے پہننے کی پابندی کریں، سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور مسافر سے گریز کریں۔ سعودی معاشرے کی روایت کے مطابق ملنے سے گریز کریں۔ مقررہ ضابط کی پابندی نہ کرنے پر نئے کورونا وائرس سے 4 خاندانوں کے 21 افراد متاثر ہو گئے۔ ان میں سے 2 کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت نے اتوار 21 جون کو رپورٹ میں بتایا ہے کہ متاثرین میں بچے اور بوڑھے دونوں شامل ہیں۔ 2 مریضوں کو، جن کی حالت نازک ہے، انتہائی نگہداشت کے شعبے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ شادی گھر میں 50 سے زیادہ افراد جمع نہ ہوں۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الچلہوب نے کہا ہے کہ اتوار 21 جون سے شادی گھر بھی کھول دیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ترجمان نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ نے مملکت بھر میں تمام اقتصادی و تجارتی سرگرمیوں کی بحالی اور جملہ معمولات زندگی مارچ سے پہلے والے نظام کے مطابق بحال کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس میں شادی گھر بھی اسی نظام کے تحت بحال کیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ شادی گھروں کے مالکان سے کہا گیا ہے کہ کسی بھی تقریب میں بیک وقت 50 سے زیادہ افراد جمع نہ ہوں۔ طلال الچلہوب نے بتایا ہے کہ شادی گھروں کی انتظامیہ کو تنبیہ کی گئی ہے، اگر ان کے یہاں ایک وقت میں 50 سے زیادہ افراد کا اجتماع نظر آئے گا تو اس کا نوٹس لیا جائے گا، خلاف ورزی پر مقررہ جرمانے وصول کیے جائیں گے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ حفاظتی ماسک، سماجی فاصلہ اور مسلسل ہاتھ دھونے رہنے کی عام پابندیاں بھی شادی گھروں پر لاگو ہوں گی۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔